ایمپرادار جو کہ اے آئی ٹول ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ رائٹ ریسورس کو ڈھونڈنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. تو یہ اس ٹول کے بارے میں بتائیے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو ایمپرادار بیسیکلی اے آئی بیسڈ ہائرنگ پلیٹ فارم ہے. ناٹ جسٹ ہائرنگ بٹ آلسو جاب پورٹل. آپ کی ریکروٹمنٹ کو اینڈ ٹو اینڈ فرام جاب پوسٹنگ ٹو آف بورڈنگ تک مینیج کرتا ہے. بیسیکلی جب کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے تو سسٹم پہلے چیک کر لیتا ہے واقعی اس کے پاس یہ اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ اس سے پہلے اپنا ڈیجیٹل ریزیومے بنا چکا ہوتا ہے. اگر ہم آپ سے چند پوائنٹس جانیں کہ اس میں کیا چیزیں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے, یہ کیوں بہتر ہے؟ یہ اس لیے بہتر ہے کہ دیکھیں ٹائم از منی. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ کا اپ ٹو 80 to 90% آپ کا ٹائم سیو کرے گا. نہ صرف ٹائم سیو کرے گا بلکہ اس کی کمپنی کی کاسٹ بھی سیو کرے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شمس الحق. جب بھی ایچ آر ایجنسیز کو مختلف کمپنیز کو ہیومن ریسورس کو ہائر کرنا ہو تو اس دوران جو سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح رائٹ جاب ہے اس کے لیے رائٹ ریسورس کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے, کیونکہ اس دوران جو وقت ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے. تو اس کا ایک حل ڈھونڈا ہے محمد وقاص صاحب نے. محمد وقاص صاحب جو ہیں وہ سی ای او اینڈ فاؤنڈر ہیں ایمپرادار کے, اور یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ایچ آر ایجنسیز اور مختلف کمپنیز جو ہیں وہ رائٹ ریسورس کو جو ہے وہ ڈھونڈ سکتی ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے. اچھا, مختلف جو انڈسٹریز ہیں, ایچ آر ایجنسیز ہیں, ان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہتا ہے کہ جو جاب ہے اس کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹ جو ہے, رائٹ ریسورس جو ہے وہ کس طرح ڈھونڈا جائے. تو آپ نے اس کا ایک حل نکالا ہے ایمپرادار جو کہ اے آئی ٹول ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ رائٹ ریسورس کو ڈھونڈنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. تو یہ اس ٹول کے بارے میں بتائیے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے. جی, تو ایمپرادار بیسیکلی اے آئی بیسڈ ہائرنگ پلیٹ فارم ہے. ناٹ جسٹ ہائرنگ بٹ آلسو جاب پورٹل. اور یہ آپ کی ریکروٹمنٹ کو اینڈ ٹو اینڈ فرام جاب پوسٹنگ ٹو آف بورڈنگ تک مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ کا کوشچن بالکل ٹھیک ہے کہ کمپنیز کو یہ چیلنج آتا ہے کہ ویریفائڈ کینڈیڈیٹس نہیں ملتے. جب کوئی کمپنی جاب پوسٹ کرتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جاب اپلائی کرنا نہیں چاہتے لیکن ویسے ہی شوق سے کر دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, یہاں پہ اچھا چانس ملا تو ہم یہاں پہ بھی موو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو اسکلز لوگ مینشن کرتے ہیں وہ اسکلز ایکچولی ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں اور وہ اسکلز ویریفائڈ نہیں ہوتے. تو کمپنیز کو یہ چیلنج آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب کے اوپر 1000 فار ایگزامپل ریزیومے ریسیو ہو جاتے ہیں. وہ 1000 ریزیومے ایکچولی سارے کینڈیڈیٹ سیریس نہیں ہوتے. ان کو شارٹ لسٹ کرنا, ان کے انٹرویو اسکیجول کرنا, ان کی اسیسمنٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو بیسیکلی فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی کے پاس 1000 ریزیومے آ گئے ہیں تو ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے, ان کو ریویو کرتے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 15-20 دن, ایک ماہ بھی لگ سکتا ہے. بالکل ایسے. اسی پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے ہم نے ایمپرادار.ai پلیٹ فارم بنایا. تو بیسیکلی یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ جاب پوسٹ کرتے ہیں, آپ اپنی جاب میں ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ کینڈیڈیٹس چاہیے, ہمیں ریموٹ کینڈیڈیٹس چاہیے, یا کہیں سے بھی کوئی اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس جاب میں کون سے اسکلز مسٹ ٹو ہیو چاہیے اور کون سے آپشنل اسکلز ہیں اور گڈ ٹو ہیو ہیں اور کون سے اسکلز ہمیں ویریفائڈ چاہیے. ٹھیک ہوگا. یعنی ایچ آر ایجنسیز یا جو کمپنیز ہیں جنہیں ریسورس چاہیے تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں اور کینڈیڈیٹ جو رائٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی جب کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے تو سسٹم پہلے چیک کر لیتا ہے واقعی اس کے پاس یہ اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ اس سے پہلے اپنا ڈیجیٹل ریزیومے بنا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے اسکلس کو ویریفائی کروا چکا ہوتا ہے اور اس کا کینڈیڈیٹ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بھی ویریفائڈ بائی دا کمپنیز ہوتا ہے. تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سسٹم چیک کر لیتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, واقعی آپ کے پاس یہ ویریفائڈ اسکلز ہیں جو آپ اس جاب کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی بہت سارے کینڈیڈیٹس جو کہ نان سیریس ہوتے ہیں وہ وہیں پہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمپنیز کے پاس فار ایگزامپل 500 ریزیومے ریسیو ہو گئے. اب ان 500 ریزیومے کو بھی ریویو کرنا کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ATS سسٹم ہے, اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم ہے, جو کہ ان ریزیومیز کو ریویو کرے گا, آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو فیڈ بیک دے دے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں سے فار ایگزامپل آپ نے 200 ریزیومے اس میں سے شارٹ لسٹ کیے اور اب وہ جو 200 ریزیومے آپ کے پاس بچے ہیں اب ان کے اوپر آپ نے AI انالیسس اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. AI انالیسس کیا کرے گا, بیسیکلی ان سب ریزیومیز کو میچ کرے گا آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ, آپ کی کمپنی کی لوکیشن کے ساتھ, آپ کی سیلری بجٹ کے ساتھ, اور
باقی کینڈیڈیٹ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے، ویریفائڈ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اسکلز ویریفائڈ ہیں کہ نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو انالائز کر کے آپ کو رزلٹ دے دے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو رزلٹس ہیں اس میں وہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے، کیوں اے نے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی ہائر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کینڈیڈیٹ ہے، یا پھر اس کو آپ نے انٹرویو کرنا ہے یا اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. تو بیسیکلی اے آئی کے ذریعے پھر آپ 200 میں سے مزید 150 کینڈیڈیٹس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو 50 کینڈیڈیٹس بچے ہیں ان 50 کینڈیڈیٹس کو بھی انٹرویو کرنا کافی بڑا چیلنج ہے. آپ کیا کریں گے کہ اسی سسٹم کے ذریعے ان کو اسیسمنٹ اسائن کریں گے جو کہ اے آئی بیسڈ کوئی سسٹم ہے اور وہ کافی زیادہ سیکیور ہے، اس میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی. وہ جو کوئی سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ کو فیڈ بیک مل جائے گی اور وہیں پہ ہو سکتا ہے کہ 30 to 35 کینڈیڈیٹس ڈسکارڈ ہو جائیں اور صرف 15 کینڈیڈیٹس بچیں. اچھا. اب وہ جو 15 کینڈیڈیٹس ہیں آپ صرف ان کا انٹرویو کریں گے، ایون کہ آپ وہ 15 کینڈیڈیٹس کے اوپر دوبارہ اے آئی انالیسس رن کر سکتے ہیں. ان 15 میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹاپ 3 to 5 کینڈیڈیٹس پرووائڈ کر دے. اب آپ جو 5 کینڈیڈیٹس ہیں ان کا آپ انٹرویو اسکیجول کریں گے، وہ بھی اسی پلیٹ فارم کے اندر. اس کے اندر کینڈیڈیٹس اور کمپنیز دونوں اپنا کیلنڈر مینیج کر سکتے ہیں جو کہ آٹومیٹک ہے. اس میں آپ کو مینول ورک کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے پاس جو 5 کینڈیڈیٹس جن کا آپ انٹرویو اسکیجول کیا ہے اور ان کی فیڈ بیک، ان کی ریٹنگ وغیرہ آپ اسی میں انٹر کریں گے سسٹم کے اندر، اور اس ریٹنگ کے بیس پہ آپ دوبارہ انالائز ود اے آئی کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے اوپر آپ ڈیسیجن لے لیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ہائر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب 3 کے اوپر بھی ڈیسیجن لینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو ہم نے اس میں ایک رکھا کہ فیچر رکھا کہ کس کو ہائر کریں، ہوم ٹو ہائر. تو اب 3 میں سے آپ جب وہ والا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو ٹاپ 1 کینڈیڈیٹ بتا دے گا کہ آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم اگر دیکھیں تو ایک روایتی ہائرنگ کا ایک روایتی طریقہ کار ہے اور ایک ہے جدید جو آپ کا ہے امپرادار کا جو ہے طریقہ کار ہے. تو اگر ہم اس میں اگر ہم آپ سے چند پوائنٹس جانیں کہ اس میں کیا چیزیں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، یہ کیوں بہتر ہے؟ یہ اس لیے بہتر ہے کہ دیکھیں ٹائم از منی. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنے ٹائم کو ایسے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرنے میں لگا دیں جو کہ صحیح نہیں ہے آپ کی جاب کے اکارڈنگ، تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہو جو کہ آپ کا ٹائم سیو کرے. تو یہ آپ کا اپ ٹو 80 to 90% آپ کا ٹائم سیو کرے گا. نہ صرف ٹائم سیو کرے گا بلکہ اس کی کمپنی کی کاسٹ بھی سیو کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب اس میں جس طرح بھی آپ نے تذکرہ کیا، ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ اکثر کہتا ہے کہ مجھے فیڈ بیک نہیں ملا، اور اگر آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے تو مجھے کیوں ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے تو کیا یہ کینڈیڈیٹ کو یہ بتائے گا کہ کس وجہ سے اسے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے اور اگر اسے ہائر کیا گیا ہے تو کس وجہ سے؟ جی بالکل. فرسٹ آف آل جب کینڈیڈیٹ کسی جاب پہ اپلائی کرے گا تو اس کا اپنے پورٹل کے اندر نظر آئے گا کہ میری اپلیکیشن کا اس ٹائم کیا اسٹیٹس ہے. وہ ساتھ ساتھ اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ کینڈیڈیٹ ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو پراپر ای میل آئے گی، پراپر اس کو ریزننگ ملے گی کہ مجھے اس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ایشو ریزولو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ایک تو پراپر بتایا جائے گا، ای میل جائے گی کہ آپ کو کیوں نہیں ہائر کیا گیا، آپ کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا، تو اس کی یہ ریزنز ہیں. اور جو ہائر کرنے والے ہیں ان کو ساتھ یہ ریزننگ کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ ان 3 کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ آپ ہائر کر لیں اور اس کی یہ وجہ ہے. ایگزیکٹلی یہ سارا سسٹم آٹومیٹک ہے. آپ کو مینول ای میل نہیں سینڈ کرنی پڑے گی. ریزننگ کے لیے ڈراپ ڈاؤن میں آپشنز ہوں گے اور مینول بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو ساتھ ہی ای میل سینڈ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پورے کا پورا سسٹم آٹومیٹ ہے. آپ کا اس پہ کیلنڈر مینجمنٹ، اس پہ ریزیومے مینجمنٹ، اس میں جو آپ کا نیئر بائی ٹیلنٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں بائی دا وے اس میں آپ. اور اس کے علاوہ جو سی وی بینک ہے وہ بھی اس میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی ٹول کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا ایک ٹول آپ کے پورے ہائرنگ وغیرہ کے کو مینیج کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جس طرح مختلف کمپنیز ہیں انہیں گاہے بگاہے ہائرنگ تو کرنی ہوتی ہے، اور ہائرنگ ایک مشکل کام ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، ریسورسز کا کافی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو جاب ہے اس کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب جو کمپنیز اگر اس کے اتنے فائدے ہیں اور کمپنیز جو ہیں وہ اس ٹول کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ کس طرح اس کو استعمال کر سکتی ہیں، یہ سروسز سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ بہت سمپل ہے اس کو یوز کرنا. آپ سمپلی سائن اپ کریں ایز اے کمپنی یا ایز اے کینڈیڈیٹ، اور اس میں جو فریمیم پلان ہے
اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. چھوٹی کمپنیز پریمیم پلان کو یوز کر کے فری میں جاب پوسٹ کر سکتی ہیں, فری میں اس کو مینیج کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, آپ نے زیادہ کینڈیڈیٹس کو مینیج کرنا ہے, زیادہ جابس کو مینیج کرنا ہے, زیادہ اے آئی انالیسس کرنے ہیں, تو دین یو کین یوز پیڈ پلان. ٹھیک ہے. تو اس کو جب یہ سروسز جو ہیں امپرادار کو کی جو سروسز ہیں استعمال کرنے کے لیے, کیا گوگل پہ صرف یہی لکھیں اور یہ آ جائے گا, ویب سائٹ آ جائے گی اور وہاں سے سائن اپ کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے جی ہیں؟ بالکل, empire.ai آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں, گوگل پہ بھی ٹھیک ہے, سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو ڈائریکٹ اس پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جس طرح ہم نے کمپنیز کے پوائنٹ آف ویو سے, ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے تو بات کر لی, اب کئی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آپ سے بھی رابطہ کرتے ہوں گے کہ جو آپ کے دوست, آپ کے ریلیٹیوز کہ ہمیں جاب چاہیے تو ہمیں کوئی جاب ڈھونڈ دیں, تو کیا, تو اب جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے اور بہت بڑا ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے جاب ڈھونڈ دو, تو آپ اس بیچارے کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلے آپ نا مجھے سی وی سینڈ کر دو, میں دیکھتا ہوں, کوئی نظر آیا تو آپ کو بتا دوں گا. آپ اس کو سمپلی نہ نہیں کہتے. نہیں کرتے. اب کیا کریں گے آپ, اس سسٹم کے ذریعے آپ اس کی پروفائل کریٹ کریں گے, اس کی جو جاب پریفرنسز ہیں وہ اس میں انٹر کریں گے, کس ایریا میں جاب چاہیے, کتنی سیلری رینج میں جاب چاہیے, اچھا, اور کس فیلڈ کی جاب چاہیے, وہ آپ وہاں پہ مینشن کر دیں گے, اور اس کے اسکلز وغیرہ باقی سارا کچھ اس کا اس پروفائل میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں آٹو اپلائی کا ایک فیچر ہے, اس کو آن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, سسٹم آپ کے بہاف پہ سارا اپلائی والا کام کرے گا. جیسے کوئی جاب پوسٹ ہوگی جو کہ ان سکلز کے ساتھ میچ ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی آپ کی اپلیکیشن اس پہ سینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ اب نیکسٹ ٹائم, یعنی کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ مجھے جاب چاہیے, تو آپ اس کو امپرادار کا لنک سینڈ کر دیں اور وہ یہاں پر اپنے آپ کو سائن اپ کرے, اپنی پروفائل بنائے تاکہ اس کو جاب مل سکے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب جس طرح اتنے کینڈیڈیٹ ہیں, کیا نام ہے, کمپٹیشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, تو ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پروفائل بناتے وقت یا اپنا سی وی بناتے وقت خصوصاً امپرادار میں کن باتوں کا خیال رکھے تاکہ اس کی جو کوئی بھی جاب حاصل کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں؟ سی وی بناتے وقت آپ کو صرف اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ وہی اسکلز ایڈ کریں جو کہ واقعی آپ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے اسکلز کو ویریفائی کروائیں. ویریفیکیشن سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, دوسرا ہمارا اس میں ٹاپ ٹیلنٹ کا ایک فیچر ہے جس میں آپ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس واقعی اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اور اسکلز ویریفائڈ ہیں تو کمپنیز ڈائریکٹ وہیں سے بھی آپ کو ہائر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری, اپنی جاب پریفرنسز ٹھیک بتائیں اور ڈسکرپشن وغیرہ ٹھیک لکھیں. اس میں کیونکہ ATS فرینڈلی سسٹم بنا ہوا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ کوئی اسکل مس نہ کریں اپنی پروفائل میں ایڈ کرنے سے. اپنا ایکسپیرینس بالکل ٹھیک بتائیں. تو اس کے بعد آپ کی سی وی جو ہے وہ آپ کی پروفائل جو ہے بیسیکلی ڈیجیٹل ریزیومے ہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ATS سسٹم میں بھی میچ ہوگی اور AI انالیسس میں بھی پرفارم کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آج کل بہت زیادہ جو بات ہو رہی ہے اور انسانوں کو خوف ہے کہ AI جو ہے وہ ہماری جابس جو ہے وہ ختم کر دے گی. تو آپ نے جس طرح یہ ٹولز بنائے ہیں جو کہ ہائرنگ کے لیے, ریکروٹمنٹ کے لیے, تو اب یہ جو ہے AI جو ہے, کیا یہ HR میں انسانی کردار کو بالکل ختم کر دے گی, محدود کر دے گی, کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں جی, یہ ٹینشن والی بات تو ہے کہ AI لوگوں کی جاب کھا جائے گی, لیکن ان لوگوں کی جاب کھائے گی جو کہ ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان ٹولز کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں گے ٹائملی اور ان کو لرن کریں گے تو پھر آپ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, آپ کو اپنی جاب کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بہت سارے ڈیولپرس جو کہ AI کو اوائڈ کر رہے تھے, اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور مینول ڈیولپمنٹ پہ ہی کام کر رہے تھے, تو بہت ساروں کی جاب چلی گئی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. یہ ریئلٹی ہے. لیکن جن لوگوں نے AI ٹولز کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا, جیسے کرسر, ریپلٹ, تو ان کی اس ٹائم مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہی ٹول empire.ai اگر ہم مینولی ڈیولپ کرتے تو ہو سکتا ہے ہمیں 2 سال لگ جاتے اور پھر بھی اس کوالٹی کا نہ بنتا. لیکن ہم نے چونکہ اس میں AI ٹولز کو بھی یوز کیا ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس لیے ودن 2 to 3 months اس کو ریڈی کر لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح جو HR کی جو انڈسٹری ہے ان کو بھی AI ٹولز کو یوز کرنا اسٹارٹ کرنا پڑے گا اپنی جابس کو سیکیور کرنے کے لیے, ورنہ الٹیمیٹلی ایسے ٹولز آ جائیں گے جو کہ فلی آٹومیٹڈ ہوں گے. ایون کہ آٹومیٹڈ ہائرنگ آ جائے گی مارکیٹ میں اور AI ہی اس پہ ڈیسیجن میکنگ کرے گی. تو اگر آپ ان ٹولز کو چلانا نہ سیکھیں گے تو آپ کی جاب خطرے میں ہے. لیکن اگر آپ ان ٹولز کو چلانا سیکھ جائیں گے
تو آپ کو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے. آپ پچھلے تقریباً 12 سالوں سے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو اب وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا وہ کینڈیڈیٹس جو مختلف جابس جو ہیں وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے اے آئی اور آئی ٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، ان کی ایفیشنسی بڑھا سکتی ہے اور ان کے کام کو مزید بہتر بنا سکتی ہے. تو وہ اس کو کہاں سے اے آئی کو سیکھنا شروع کریں، کیسے سیکھیں، اس بارے میں گائیڈ کر دیں. اوکے، فرسٹ آف آل آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت ساری آگے فیلڈز ہیں. ویب ڈیولپمنٹ ہے، موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، بلاک چین ڈیولپرز ہیں، اے آئی ڈیولپمنٹ ہے، سائبر سیکورٹی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو اپنی فیلڈ ڈیسائیڈ کرنی ہوگی. اگر جیسے میں ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس ٹائم تقریباً 90 to 95% جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اے آئی ٹولس کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو ڈیولپر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہوتی ہے، جو کہ آرکیٹیکچر لیول سائڈ ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ، ڈیٹا بیسز کا آرکیٹیکچر، وہاں پہ نارملائزیشن، ان چیزوں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیولپر چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو اس پروگرامنگ کی جو بیسکس ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد آپ کو وہ ٹولس سیکھنے پڑیں گے کہ وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں. تو جو لیبر ورک ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک سائن اپ پیج ڈیزائن کرنا ہے، تو سائن اپ پیج آپ سمپل کمانڈ کے ساتھ ڈیزائن فلی بنا سکتے ہیں ود انٹیگریشن. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے بلاک چین پہ کام کرنا ہے، اسمارٹ کانٹریکٹس بنانے ہیں، یا اے آئی میں آپ نے کوئی ماڈل ٹرین کرنا ہے، آپ نے چیٹ بوٹس وغیرہ بنانی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اے آئی ٹولس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے اس میں ریپلٹ ہے، اس میں کلاؤڈ ہے، کرسر ہے، V0 ہے. بہت سارے ایسے ٹولز اس ٹائم مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو کہ سارا اینڈ ٹو اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن وہ اتنے زیادہ میچور نہیں ہے کہ وہ آپ کو پروڈکشن ریڈی سسٹم بنا کے دیں. اس پروڈکشن ریڈی سسٹم کو بنانے کے لیے آپ کے پاس آرکیٹیکچر لیول، ڈی بی لیول کا نالج ہونا چاہیے. تو بیسیکلی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ کسی مینٹور کو سلیکٹ کریں اور فرسٹ آف آل ان ٹولس کی انڈرسٹینڈنگ لیں کہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں اور آپ کے پاس کتنا منیمم نالج ہونا چاہیے ٹیکنیکل کہ آپ ان کو یوز کر سکیں. تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں بھی چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح گوگل ہے، اس کے بعد یوٹیوب ہے، دیگر سرچ انجنس ہیں یا آن لائن پلیٹفارمز ہیں جہاں سے آپ لرن کر سکتے ہیں، جس طرح لنکڈ ان لرننگ ہے، اس طرح، تو کیا بیسک اے آئی جو ہے وہ یہاں سے سیکھی جا سکتی ہے؟ یہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں یہ پلیٹ فارم اے آئی کو سیکھنے میں؟ جی، اس ٹائم کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بہت سارے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ ان ٹیوٹوریلز پہ بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ایسے ٹیوٹوریلز فائنڈ کریں جو کہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ چیز بتائیں کہ ایکچولی میں آپ کو کرسر کون سا یوز کرنا ہے اور اے آئی کے ساتھ کیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. میں آپ کو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک ای کامرس موبائل اپلیکیشن بنانی ہے. تو ایک بندہ ہے جو کہ آپ کو ٹیوٹوریلز میں یہ بتائے گا کہ آپ نے بالکل زیرو سے کوڈ کیسے لکھنا اسٹارٹ کرنا ہے اور کون سے موڈیول کیسے بنانے ہیں، اور اس اپلیکیشن کو بناتے بناتے ہو سکتا ہے آپ کو 1 ایئر کا ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرے بندے کے ٹیوٹوریلز ہیں جو کہ آپ کو اے آئی سے بنانا سکھا رہا ہے. تو اے آئی کے ذریعے آپ وہی چیز جو 1 سال میں بننی ہے وہ آپ ود ان 15 days بنا سکتے ہیں. اچھا. تو آپ نے ایسے ٹیوٹوریلز کی سلیکشن کرنی ہے جس میں اے آئی کے ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ اے آئی کے ساتھ کیسے آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. محمد وقاص صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.